یہاں ہمیں آپ کو ایک اور اہم خبر دینی ہے. آپ کو بتائیں کہ عظمیٰ شہزادی بڑے بڑے سرکاری افسران اور مالدار شخصیت کو لوٹنے میں ماہر. بڑے افسران اور مالدار افراد کو جھانسا دے کر لوٹنے والی عظمیٰ شہزادی ڈاکو رانی کے نام سے بھی مشہور ہے. بیشتر افراد کے خلاف مقدمات درج کروانے والی عظمیٰ شہزادی قانون کی گرفت سے کیوں باہر؟ اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن رخشان میر صاحب. میر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میر صاحب، عظمیٰ شہزادی جو کہ ڈاکو رانی کے نام سے بھی مشہور ہے، ایک بڑے سٹرینج کیریکٹر کی صورت میں بڑے عجیب و غریب سٹوری کے ساتھ سامنے آئی جو کہ مالدار افسران شخصیات کو لوٹنے میں ماہر ہیں. کیا وجہ ہے میر صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو اس طرح کارروائیاں کرتے ہیں اور بڑے واضح انداز سے یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں، جسٹ لک ایٹ ہر اوڈیسٹی، جی بالکل، جس طرح وہ تمام تر چیزیں کر رہی ہے، کیا کہیے گا اس پر؟ جی کوٹ سوابا سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون جس کا نام عظمیٰ شہزادی ہے، اس نام کے علاوہ بھی ایک نام ہے اور متعدد شناختی کارڈ موجود ہے. یہ مختلف ناموں اور مختلف شناختی کارڈ کے ذریعے سرکاری افسران اور کاروباری شخصیات کو نہ صرف بلیک میل کرتی ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کر کے ان پر جھوٹی ایف آئی آرز بھی درج کرواتی ہے. اب آپ دیکھیں گے یہی خاتون جس کا نام عظمیٰ شہزادی ہے، مختلف شناختی کارڈ نمبرز کے ساتھ اس نے گورنر ہاؤس کے ڈپٹی سیکرٹری، 3 سول اور ایڈیشنل ججز، 2 جیل سپرنٹینڈنٹس، 1 ڈی ایس پی اور ملتان میں ایف بی آر کے اسسٹنٹ کمشنر سمیت درجنوں سرکاری افسران اور کاروباری شخصیات پر مقدمات درج کروا رکھے ہیں. اور اس حوالے سے جو کیپٹل ٹی وی کو تفصیلات اور اہم ترین اس حوالے سے معلومات موصول ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابھی بھی ملتان میں ایک کیس زیر سماعت ہے اور ایف بی آر کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں. اب ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک سگریٹ غیر قانونی طور پر سمگل کرنے والے گروپ کے خلاف کارروائی کی اور بعد میں اس گروپ نے کہا کہ آپ نے جو ہماری کھیپ پکڑی ہے اس کو چھوڑ دیں. چھوڑا نہیں گیا اور اس کے بعد اس خاتون نے اس متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ قائم کیا اور پھر بعد میں ان پر جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی. اور اس حوالے سے ان کا یہ موقف ہے اس کو تقویت اس لیے ملتی ہے جو کہ انکم ٹیکس کے ایک سینئر افسر ہے جن پر جبری زیادتی کا مقدمہ درج کروایا گیا ہے کہ جب ہم نے عظمیٰ شہزادی کا نام دیکھا تو ایک مشہور زبان گینگ کا قصہ کھل گیا اور اس کے پرانے واقعات کی ہم نے کچھ تفصیلات نکالی ہیں، کچھ ایف آئی آرز اکٹھی کی ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ تمام تر ایف آئی آرز کا جائزہ لیں بغور تو تمام تر ایف آئی آرز میں یہی خاتون ہے جس کا نام عظمیٰ شہزادی ہے. رحیم یار خان سے اس کا تعلق ہے، 4 مختلف نام ہیں، مختلف شناختی کارڈز ہیں اور کئی سالوں سے لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہے. اب ایف آئی آر 2020 کی ہے، 2019 کی ہے، 2018 کی ہے، 2023 اور 2024 کی ہے. یہاں تک کہ جو گورنر ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس کے ڈپٹی سیکرٹری پر بھی اسی خاتون کی جانب سے ایف آئی آر کا انداز کروایا گیا تھا ماضی میں. اور یہ وہی خاتون ہے جس کی جانب سے 3 سول اور ایڈیشنل ججز پر بھی جو ہے یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے اس کو جبری زیادتی کا نشانہ بنایا. اسی طرح سے ڈی ایس پی اور دیگر کچھ ایف بی آر کے افسران پر اس کی جانب سے ایف آئی آر کا اندراج کروایا گیا ہے. یہ جو خاتون ہے جس کا نام عظمیٰ شہزادی ہے، اس کے خلاف متعدد ایکشنز ہو چکے ہیں اور یہ باضابطہ طور پر جو گروہ ہے جس کی سرغنہ عظمیٰ شہزادی ہے اس کے خلاف جو ڈی پی او ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایکشن بھی لیا ہے. ڈی پی او رحیم یار خان اطہر وحید نے اس حوالے سے ڈی ایس پی لیگل کو فوری طور پر کارروائی کی ہدایت دی اور بعد میں جھوٹے مقدمات کی فہرست تیار کرتے ہوئے جو اس کی جانب سے درج کروائے گئے تھے اس خاتون کی گرفتاری ہوئی. لیکن اس کو دوبارہ بیل مل گئی اور مبینہ طور پر یہ بھی کچھ ذرائع سے اطلاعات سامنے آئی ہے کہ ضلع رحیم یار خان میں اس کا جو پولیس میں کچھ لوگ ہیں اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر نیٹ ورک موجود ہے اور پولیس کے مبینہ طور پر کچھ افراد بھی اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہیں. اب یہ معاملہ اتنا سنگین نوعیت کا ہو چکا ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بھی اس وقت موجود ہے یا مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے والے
जो बड़े अपनी जांफशानी से ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान हैं, उनके साथ किस तरह राबता करके उन पर झूठी एफआईआर का इंदराज करवाया जाता है, या बाज ऐसे लोग भी हैं जो इस खातून के हनी ट्रैप में आकर इसके वरगलाने में आकर वो जो है इसके साथ मुलाकात करने के बाद फिर लाखों रुपया देकर इसको अपनी जान छुड़वा चुके हैं। तो इस तरह के किरदार है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों से पहले राबता इस्तेमाल कर लिया जाता है और बाद में उन पर इल्जाम लगाकर ब्लैकमेलिंग का एक घिनौना सिलसिला शुरू होता है और फिर भारी रकम का मुतालबा किया जाता है। अगर तो फर्द भारी रकम अदा कर देता है या इनकी जो मर्जी के मुताबिक डिमांड होती है अगर उसको पूरा कर दिया जाता है तो ये उसकी जान बख्श देते हैं, नहीं तो फिर उस पर मुकदमा होता है और उसको जो है वो जेल भेज दिया जाता है। अब ये लाहौर गवर्नर हाउस का जो वाकया था ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि एक जिस तरह से इल्जाम आयद किए गए और गवर्नर हाउस के लोकेशन को बाकायदा एफआईआर में शामिल किया गया, जब उनके डिप्टी सेक्रेटरी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई तो ये बदनामी का बायस कई इदारों की भी है। ऐसे लोग और कई लोगों को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये तमाम तर जो नेटवर्क और जो गैंग्स हैं ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इस तरह के कुछ और किरदार भी सामने आ रहे हैं। उज़मा शहजादी का मामला ये है कि इसने मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स बनवा रखे हैं और मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड पर ये अपना नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों पर जबरी ज्यादती और उन पर दीगर दफात के तहत जो है वो मुकदमे का इंदराज करवा रही है। रुखसान मीर साहब, इसमें फिर बहुत से लोग शामिल हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ज़मींदार हैं, फिर आपने अभी गुफ्तगू में फरमाया कि बहुत से पुलिस वाले भी हैं जो कि इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सर ठीक है, इस तरह शहजादी डाकू रानी जैसे लोग तो हैं जो अप्रेंटली ये तमाम तर काम कर रहे हैं, इनके गिर्द तो घेरा तंग होना चाहिए। ऐसे लोग जो इनके झांसे में आ रहे हैं, दे आर नो मोर बेबीज, इन लोगों को तमाम तर कार्रवाई में ये देखिए कि एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो गुनाह की तरह या बुराई की तरह वो बढ़ रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस बैड होंगे, उसके बावजूद वो उस तमाम तर चीज़ों में जा रहे हैं। तो क्या आप नहीं समझते कानून का दायरा उनके गिर्द भी तंग होना चाहिए? तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या की गई है, क्या की जा सकती है? देखिए, अब ये एक बड़ा अनोखा गैंग है और जिस तरह से आपने बात की कि इसमें अहम शख्सियात जो है वो शामिल है, मैंने हमारी खबर के मुताबिक अहम शख्सियात को ट्रैप किया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स ट्रैप हो रहे हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में आज के दिन असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान एफबीआर जो है वो जेल में है इस वक्त और इसी जिले के मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को न सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश की गई बल्कि उनका जो है उन पर बाकायदा तौर पर एफआईआर का इंदराज करवाया गया। आप देखेंगे दर्जनों एफआईआर और सैकड़ों वाकयात के बावजूद उज़मा शहजादी जैसे जो गैंग हैं वो हर दफा कैसे बच जाते हैं, ये एक इतना अहम सवाल है जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसी बुराई है कि हम लोगों को आगाह करते हैं, आप अपना दामन बचाने की कोशिश करते हैं, मीडिया इस पर जो है वो बात करता है, लेकिन इस गैंग में पुलिस, वकील और कुछ ऐसी काली बेड़े मीडिया के भी शामिल हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करके बाद में उनसे पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सरकारी अफसरान वाला मामला है ये हमारे मुआशरे की मजमूई तौर पर एक अक्कासी करता है कि जहां पर आप सरकारी अफसरान भी महफूज नहीं है इस तरह के ट्रैप से और इस तरह की ब्लैकमेलिंग से, वहां पर एक आम जो बिजनेसमैन है जो सुबह अपनी दुकान खोलता है या शाम को अपने कारोबार से वापस आता है उसकी सुनवाई कैसे हो सकती है। अब बाकायदा तौर पर ये जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ ये दुरुस्तई के कोई ताल्लुक इस्तेमाल करने के बाद एफआईआर का इंदराज होता है, बल्कि झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स इस गैंग के पास पहले से मौजूद होते हैं और उन झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स और झूठे मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर भी इनमें जो है वो मुकदमा का इंदराज देखा गया है। अब 98% वाकयात तो ऐसे हैं जिनमें एफआईआर दर्ज होने की नौबत ही नहीं आती और बंद कमरे में ही डील हो जाती है और जो लोग हैं वो घबरा कर फिर इस गैंग की जो मर्जी होती है उसके मुताबिक अमल कर लेते हैं। लेकिन ये हर का अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि इस तरह के गैंग्स अगर मुतहरिक रहेंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता रहेगा तो फिर तो बहुत बड़ा अलमिया भी है और सवालिया निशान भी है। ये उज़मा शहजादी जो है इसकी दर्जन भर से जायद एफआईआर जो है वो हमने इकट्ठी की हैं
اور ان درجن بھر FIRs میں ایک ہی متن ہے کہ اس کو بلایا گیا، اس کو جو ہے وہ بہلا اصلاح کر اس کو کسی غلط کام کی طرف راغب کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی، جبکہ یہ تمام تر جھوٹ پر مبنی اور بے بنیاد FIRs ہیں اور ان کا پول جو ہے وہ کیپٹل ٹی وی نے کھول دیا ہے۔ اسی طرح کے کچھ ہمارے پاس اور بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ کوٹ ثوابہ سے تعلق رکھنے والا یہ جو گینگ ہے یہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو دوسرے شہروں میں بھی رابطہ کرتا ہے، پھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے، کسی طرح سے ان کو ٹریپ میں لایا جاتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایک شخص جو ہے وہ ان کے بھیڑ چڑھا، ماڈل ٹاؤن بہاولپور میں ایک FIR کا اندراج ہوا، رحیم یار خان میں ایک FIR کا اندراج ہوا، ملتان شہر میں ایک جو ہے وہ FIR کا اندراج ہوا، اسی طرح سے لاہور کے کچھ ٹاؤنز میں اور تھانہ کینٹ میں اس طرح کا FIR کا اندراج ہوا، اور یہ تمام تر جو اس طرح کی FIRs ہیں وہ ایک ہی خاتون کے میڈیکل پر ہو رہی ہے جس کا نام عظمیٰ شہزادی ہے اور اس کے 4 مختلف شناختی کارڈز موجود۔ رخشان میر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ ہنی ٹریپ کی بات کریں یہ کیا ہنی ٹریپ ہے؟ یہ تمام تو لوگ پہلے ہنی نہ بنائیں تو بعد میں ٹریپ نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ موقع تو خود ہی فراہم کر رہے ہیں۔ آئی ٹیک یو بیک، خلیل الرحمن قمر صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ ہنی ٹریپ تھا، لیکن اس کے بعد جو تمام تر صورتحال سامنے آئی تھی وہ کچھ اور ہی تھا کہ صبح کے 5 بجے جا کے جو میٹنگ ہونے کسی ڈرامہ سیریل کے حوالے سے وہ کیا تھا، تو کہیں کہ سر یہ لوگ خود بھی اس میں انوالو ہیں، تو ان تمام لوگوں کے حوالے سے بھی کچھ کہیے نا کہ انہیں اس چیز کی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تمام تر چیزیں جس میں یہ انوالو ہونے چلے جا رہے ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی انڈیو ایڈوانٹیج لینے کے لیے کسی سے آپ اس طرح کا ریلیشن ڈیولپ کریں گے تو پھر اس کے نتائج تو ایسے آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس طرح کے گروپ کا گینگز کا ختم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے گینگ، یا ان کے تمام تر جو سرکردہ ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی ملتان میں جو FBR کے اسسٹنٹ کمشنر بلال قریشی ہیں ان کا ابھی وہ 6 روز کے لیے جیل میں ہے اور تاریخ جو ہے وہ ان کی 6 نومبر ہے اگلی۔ ان کے بھائی سے میں نے اس حوالے سے بات کی اور کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تمام تر تفصیلات دے دیتا ہوں، ایک جو ہے ایک مافیا کے خلاف ہم نے کارروائی کی اور اس مافیا نے بعد میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے یہ تمام تر ٹریپ رچایا، اس خاتون کو ہمارے پیچھے لگایا، ہم نے اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی اور دونوں اعتراف جو ہے وہ FIR کا اندراج ہوا۔ دیکھیں بلال قریشی کی جانب سے جو اپلیکیشن دی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس خاتون کو جانتا نہیں تھا اور اس نے آ کر تمام تر وہاں پر پروپیگنڈا کیا اور وہاں پر اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پستول نکالی اور پھر بعد میں جا کر انہوں نے جھوٹی FIR کا جو ہے وہ تمام تر مرم تیار کیا، وکیل ان کے ساتھ ملوث تھے، کچھ میڈیا کی کالی بھیڑیں ان کے ساتھ ملوث تھی اور ہم پر ایک جھوٹے میڈیکل کی بنا پر FIR کا اندراج کروایا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو موقف ہے یہ کسی عام شہری کا تو نہیں، یہ اسسٹنٹ کمشنر FBR ملتان ڈویژن حاضر سروس بلال قریشی کا ہے جو اس وقت جیل میں قید ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ملتان میں موجود کچھ اور لوگوں سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ گینگ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور ان کا باقاعدہ طور پر اتنا بڑا اور تگڑا نیٹ ورک ہے یہ کہ کسی بھی شخص کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کر لیتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا تو پھر اس کے خلاف اس تک FIR یا اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے اور 98% لوگ تو ایسے ہیں جو ان کی بات مان کر کسی نہ کسی طریقے سے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے نام سے درجنوں FIRs منظر عام پر آ چکی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی خاتون جو ہے وہ 20ویں مرتبہ بھی ایک ہی وطن کے تحت جو ہے وہ FIR درج کروائے؟ اور اس سے پہلے DPO رحیم یار خان کے احکامات پر ان کی گرفتاری ہو چکی ہے اور بعد میں ان کو رہائی مل گئی، لیکن دوبارہ سے وہی تمام تر اقدامات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور اس طرح کے جو نیٹ ورکس ہیں جو لوگوں کو باقاعدہ طور پر بلیک میل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ان کے خلاف تو سخت کارروائی ہونی چاہیے اور یہ دنیا کو بھی معلوم، خاص طور پر جو اداروں سے وابستہ شخصیات ہیں، سرکاری محکموں سے وابستہ شخصیات ہیں، ان کو کسی طریقے سے پریشرائز کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے اگر کوئی اس طرح کی سرگرمی ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف تو سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ صحیح۔
ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن رخشان میر صاحب. ہم بات کر رہے ہیں عظمیٰ شہزادی جو کہ بڑے بڑے سرکاری افسران اور مالدار شخصیات کو لوٹنے میں ماہر ہے, اور یہ ایسا گروہ ہے کہ جو ہنی ٹریپ کرتا ہے مختلف لوگوں کو, اور پھر ان سے جو ہے وہ مالی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں اور بہت سے اور ایڈوانٹیجز بھی جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. بڑے افسران اور مالدار افراد کو جھانسا دے کر لوٹنے والی عظمیٰ شہزادی جو کہ ڈاکو رانی کے نام سے مشہور ہے, اس پر متعدد FIRs بھی ہو چکی ہیں اور بیشتر افراد کے خلاف مقدمات درج کروانے والی عظمیٰ شہزادی قانون کی گرفت سے ابھی تک باہر ہے, جو کہ سب سے اہم سوال ہے. اب اس تمام تر معاملے پر ناظرین عظمیٰ شہزادی نامی جو خاتون ہے بہت سی لوگوں پر جھوٹی FIRs کٹوا کر انہیں پھنسوا بھی چکے ہیں. تو جبکہ اس پر بھی اتنی FIR, سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک خاتون کے اوپر اتنی FIR, یعنی ایک خاتون مختلف ناموں سے FIR کروانا اور یہ تمام تر چیزیں یہ کس طرح سے ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, جو ان کے ساتھ پولیس کے بہت سے لوگ ہیں جو مل کر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کو اپنے لیے اور ناجائز مقاصد کے استعمال کرنا. اس کا مطلب کہ آپ خود کو تو وہ کر ہی رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس غلط کام میں ملوث ہیں اور اس طرح کے دھندے کر ہی رہے ہیں جو کہ مکروہ دھندے ہیں, لیکن آپ جو ایک ادارے ہیں ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو شیئر مل رہی ہے, اس طرح کی کارروائیوں پہ کارروائیاں کیا چلے جا رہی ہے. بڑی کامیابی سے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں یہ جو کامیاب ہو رہی ہے. وہ لوگ عام تام نہیں, یہ کہیں کوئی سیاستدان ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی زمیندار ہے, تو کیونکہ دودھ پیتے بچے تو ہیں نہیں کہ جس یہ نہ پتا ہو کہ عظمیٰ شہزادی جو کہ ڈاکو رانی کے نام سے مشہور ہے, جو بڑی کارروائیاں کر چکی ہے, اگر وہ اس طرح کی کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں اور اس پر کئی متعدد FIRs بھی ہیں, تو یہ تمام تو لوگ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر اس طرح کے لوگوں کی کارروائیوں کو نہیں بھانپ سکتے ہیں یا ڈائگنوس نہیں کر سکتے ہیں کہ کون کیسا ہے, تو پھر یقینی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو یہ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں, یا پھر ٹیمپرری ایڈوانٹیجز کے لیے جو ہے اس تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ پرولونگ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے.